کہ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی تعزیتی تقریبات۔ آیت اللہ علی خامنائی کا تابوت عوامی دیدار کے لیے رکھ دیا گیا۔ شہید سپریم لیڈر کے ساتھ ان کے اہل خانہ کے تابوت بھی موجود۔ شہداء کے تابوتوں کے گرد شیشے کا خصوصی حصار قائم۔ لاکھوں افراد کی شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تہران آمد۔ گرینڈ مسلح کمپلیکس اور اعتراف کی سڑکیں سوگواروں سے بھر گئیں۔ تہران میٹرو سٹیشنز کے باہر بھی بڑی تعداد میں لوگ جمع۔ پیر کو تہران میں مرکزی جلوس نکالا جائے گا۔ اس کے بعد میت کو قم منتقل کیا جائے گا، جہاں سے جسد خاکی کو عراقی شہر نجف اور کربلا لے جایا جائے گا۔ 9 جولائی کو شہید سپریم لیڈر کی ان کے آبائی شہر مشہد میں تدفین کی جائے گی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق علی خامنائی اور ان کے اہل خانہ کی نماز جنازہ تہران میں جعفر سبحانی، قم میں ناصر مکارم شیرازی اور مشہد میں حسین نوری ہمدانی پڑھائیں گے۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ اب تک یہ واضح نہیں کہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے یا نہیں۔ آیت اللہ علی خامنائی 28 فروری کو ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہو گئے تھے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ وہ اس بات پر خوش ہیں کہ 70 سے زائد ممالک کے نمائندوں نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی الوداعی تقریبات میں شرکت کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ عباس اراغچی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا، یہ تاریخی یادگاری تقریب دوست عرب ممالک کے نمائندوں کی شرکت سے مزید اہمیت اختیار کر گئی۔ یہ موقع خطے کے ممالک کے مشترکہ تعلقات کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران میں آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے پر لوگوں کو روتے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق ٹرمپ نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا، میں سمجھتا تھا کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے خون کا بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ شہید راہبر آیت اللہ علی خامنائی اور امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے خلاف مسلط کردہ جارحیت میں ان کے ساتھ شہید ہونے والے دیگر افراد کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ ایرانی وزارت انٹیلیجنس نے زور دے کر کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے عصر حاضر کی تاریخ کی سب سے بڑی دہشت گردانہ کارروائی کا ارتکاب کیا ہے۔ اس حملے کے ذمہ دار قرار دیے جانے والے عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ ناظرین، امریکہ اور ایران کے مذاکرات کا اگلا دور 11 جولائی کو پاکستان میں ہوگا۔ العربیہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق مذاکرات میں ایران پر عائد پابندیوں، ایران کے منجمد اثاثوں اور جوہری پروگرام سے متعلق امور پر بات چیت کی جائے گی۔ ایرانی وفد کا حتمی فیصلہ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین کے بعد کیا جائے گا۔ روس کی سلامتی کونسل کے نائب چیئرمین دمیتری میدویدیف نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کے بعد بھی ماسکو ایران کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک شراکت داری جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ سابق روسی صدر نے یہ بیان تہران میں دیا، جہاں وہ سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ اور تدفین کے عمل میں شرکت کے لیے روسی وفد کی قیادت کر رہے تھے۔ ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم سے گفتگو کرتے ہوئے میدویدیف نے کہا کہ جنگ کے دوران آبن ہرمز نے ایران کو غیر معمولی تصدیراتی برتری فراہم کی۔ آبن ہرمز ہی ایران کا جوہری ہتھیار ہے۔ ایران کے قائم مقام وزیر دفاع میجر مجید ابن الرضا نے کہا ہے کہ اگر امریکہ کے ساتھ طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کے تحت کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کی گئی تو ایران ضروری اور فیصلہ کن جواب دے گا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ISNA نیوز ایجنسی نے مجید ابن الرضا کے حوالے سے بتایا کہ تہران نے خطے کے ممالک کی درخواست پر جنگ بندی کے معاہدے پر اتفاق کیا، حالانکہ اسے واشنگٹن پر اعتماد نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے علاقائی استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے جنگ بندی قبول کی، تاہم معاہدے کی کسی بھی خلاف ورزی کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے امریکہ اور ایران کے درمیان دستخط ہونے والی مفاہمتی یادداشت کی شرائط پر عمل درآمد کے لیے پیش رفت اور رفتار برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں مزید کمی لانے، خطے میں امن کو مستحکم کرنے اور علاقائی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔ مصری وزیر خارجہ نے یہ بات قاہرہ میں یورپی یونین کے بحیرہ روم سے متعلق کمشنر ڈبرا کوشیوس کے ملاقات کے دوران کی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ جنوبی لبنان کے مجدل زون کے علاقے میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا۔ فوج کے مطابق مرنے والا شخص مسلح تھا۔ یہ کارروائی اسرائیل کے نام نہاد سیکیورٹی زون کے اندر کی گئی۔
اسرائیل نے لبنان اور اسرائیل کی سرحد کے ساتھ یلو لائن کے نام سے ایک بفر زون قائم کر رکھا ہے جو سرحد سے 10 کلومیٹر شمال کی جانب تک پھیلا ہوا ہے، لبنان کے 6% رقبے پر مشتمل ہے۔ ناظرین، جنوبی لبنان میں 4 لاکھ بے گھر افراد اپنے گھروں کو واپس لوٹ آئے۔ لبنانی وزیر سماجی امور حنین سید نے کہا ہے کہ اسرائیل کی مسلط کردہ جنگ کے باعث مجموعی طور پر 10 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے تھے۔ جنگ بندی اب بھی نازک مرحلے میں قائم ہے، تاہم جنوبی لبنان میں بے گھر افراد کی واپسی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ جنوبی لبنان کی تعمیر نو کے لیے درکار فنڈز کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے عالمی برادری مالی تعاون کی اپیل کی جائے گی۔ لبنان کے سابق وزیر اعظم فواد سینیریو کے اسرائیل کے ساتھ جاری مذاکرات کے لبنان کی موجودہ پوزیشن کا ذمہ دار حزب اللہ کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کو حزب اللہ کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث اسرائیل سے مذاکرات پر مجبور ہونا پڑا۔ الجزیرہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فریم ورک معاہدے کا دوسرا فریق معاہدوں سے انحراف اور ان پر عمل نہ کرنے کا طویل ریکارڈ رکھتا ہے۔ اسرائیل اور حزب اللہ دونوں کے مفاد میں مذاکرات کی ناکامی ہے، دونوں وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر فریق دوسرے کو اپنے موقف کے جواز کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ دونوں کے درمیان مفادات کا ایک طرح کا اشتراک موجود ہے۔ فریم ورک معاہدے میں اسرائیلی افواج کے انخلاء سے متعلق شقوں کا شامل نہ ہونا ناقابل قبول ہے۔ لبنان کو اپنی شرائط پر اسرائیل سے مذاکرات کرنے کی اجازت ملنی چاہیے اور پائیدار نتائج کے حصول کے لیے تجربہ کار مذاکراتی ٹیم کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی طبی حقوق کی تنظیم فزیشنز فار ہیومن رائٹس اسرائیل نے خبردار کیا ہے کہ شمالی غزہ کے کمال عدوان ہسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ تنظیم کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کے وکیل ناصر عودہ نے نتزان جیل میں واقع زیر زمین تفتیشی مرکز میں موکل سے ملاقات کی، جس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ان کی صحت انتہائی تیزی سے بگڑ چکی ہے اور جان کو خطرات لاحق ہیں۔ تنظیم نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹر حسام کو فوری طور پر اس تفتیشی مرکز سے منتقل کیا جائے اور ان کی صحت کا جائزہ لینے کے لیے عدالتی سطح پر فوری معائنہ کیا جائے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اسرائیلی فوج نے 27 دسمبر 2024 کو کمال عدوان اسپتال پر چھاپے کے دوران ڈاکٹر حسام کو حراست میں لیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ اسرائیل کے غیر قانونی جنگجو قانون کے تحت زیر حراست ہیں۔ یورپی کمیشن کے صدر ارسلہ وان ڈر لائن نے کہا ہے کہ غزہ کے لیے یورپی یونین نے کسی بھی دوسرے بین الاقوامی فریق کے مقابلے میں زیادہ اقدامات کیے ہیں۔ آئرلینڈ میں اسرائیل کے معاملے پر موقف اختیار کرنے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ اکتوبر 2023 سے اب تک ہم نے انسانی امداد اور بجٹ سپورٹ کی مد میں 2.7 ارب یورو سے زائد مختص کیے ہیں۔ ہم فلسطینی عوام کو امداد فراہم کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے شراکت دار ہیں۔ ہم سے زیادہ کسی نے مدد نہیں کی۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی غیر قانونی بستیاں قطعی طور پر ناقابل قبول ہیں۔ ان کے پھیلاؤ کے استعمال میں ہونے والا تشدد ناقابل مذمت ہے۔ اس معاملے پر آئندہ کے لاہے عمل کے حوالے سے یورپی یونین کے رکن ممالک کے درمیان اتفاق رائے موجود نہیں ہے۔